السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فورتھ کلاس کے طلبہ متوجہ ہوں۔ جو اسباق آپ کو پڑھائے جا رہے ہیں ان کو اچھی طرح یاد کر لیجئے، اور ابھی آپ کی اسلامیات کی کاپی میرے پاس نہیں آئی ہے، اس کو چیک کرانے کے لیے بھیج دیجئے۔ جو آپ نے کوشچن آنسر لکھے ہیں اس میں ان کو چیک کراتے رہیے اور یاد کرتے رہیے۔ دیکھیے کوشچن نمبر 5 دیکھیے آپ۔ کیا قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے؟ کیا ہے کوشچن؟ کہ کیا قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے، یا صرف اتنا کافی ہے جس طرح سے ہم کہ بس قرآن کو رٹ لیتے ہیں اور ناظر تلاوت کر لی اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن شریف پڑھ لیا، ہم نے اس کو حق ادا کر دیا۔ نہیں، قرآن شریف اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام ہے جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنے بندوں تک پہنچایا ہے، اس لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم جو کوشش کرتے ہیں وہ ہو جاتی ہے۔ انگلش زبان ہم نہیں جانتے لیکن سیکھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں، پھر جو بھی بک پڑھتے ہیں اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کریم کے معاملے میں پیچھے رہتے ہیں۔ اس کو صرف تلاوت کرنا اور ثواب لے لینا ہی بس کافی سمجھتے ہیں۔ نہیں، دیکھیے جواب، قرآن شریف کی تلاوت باعث ثواب ہے اور سمجھ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اصل تو قرآن کریم سمجھنے کے لیے ہی بھیجا گیا ہے کہ ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرما دی ہیں، اس لیے ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مختلف زبان میں قرآن کریم کے ترجمے ہیں، اردو میں ترجمے ہیں بہت، تو ہمیں کم از کم اگر ہم عربی نہیں جانتے تو ترجمہ پڑھ کر تو جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو قرآن کریم کے ذریعے سے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو کوشچن ہے، کیا قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے؟ جواب، قرآن شریف کی تلاوت باعث ثواب ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، چونکہ اس سے بڑا کوئی کریم بادشاہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جب بندہ اس کے کلام کو پڑھتا ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ اس پر ثواب عطا فرماتے ہیں، لیکن اصل یہ سمجھنے کے لیے آیا ہے، اس لیے ہمیں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ یہ کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ اللہ کا پیغام ہمارے پاس آئے اور ہمارے دل میں کبھی یہ تڑپ پیدا ہی نہ ہو کہ ہمیں اس کو سمجھنا بھی ہے یا نہیں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کریم نازل کیا، پھر آپ کے ذریعے سے یہ ہم تک پہنچا، تو اتنا اہم پیغام، اور پھر جو ہے ہمارے اندر اس کو سمجھ کر پڑھنے کی تڑپ پیدا نہ ہو، تو یہ بہت ہی کم نصیبی کی بات ہے۔ آگے دیکھیے کوشچن نمبر 6، کعبہ شریف کیا ہے؟ کعبہ جس کا طواف کرتے ہیں، جب حاجی جاتے ہیں تو جس کا طواف کرتے ہیں، جو کالے رنگ کا جس پر غلاف پڑا ہوا ہوتا ہے، ایک جو کمرہ بنا ہوا ہے درمیان میں مطاف میں، اس کو کعبہ بیت اللہ۔ جواب،
یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے جو مکہ معظمہ میں ہے. جو نماز پڑھتے ہیں اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اصل میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے، اگر ایسا نہ ہوتا، یوں تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر طرف ہر سمت میں موجود ہیں، جس طرف چاہتے نماز پڑھ لیتے، لیکن انتشار پیدا ہوتا، کوئی ادھر سے پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر کو رخ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتحاد کا سبق دیا ہے پورے مسلمانوں کو کہ وہ پوری دنیا کے اندر کہیں بھی ہو، جس طریقے سے وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح سے انہوں نے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے. انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے ہم سب کو ایک جٹ ہو کر رہنا چاہیے. کوشچن نمبر 7، مکہ سے عام مسلمانوں کی پہلی ہجرت کس طرف ہوئی؟ جواب، مکہ سے عام مسلمانوں کی پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی. پہلے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، آپ کے مشورے سے ملک حبشہ جو ہے ہجرت کر کے تشریف لے گئے ہیں. لیکن مستقل طور سے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے لیے مدینہ منورہ مقدر فرما رکھا تھا، اس لیے بعد میں پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی ہے. ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیا جائے.